میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ فرانس میں ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2002 میں جو 11 فرانسیسی انجینئر کراچی میں مارے گئے تھے، کیا اس کی وجہ اگوسٹا سب مرین میں کمیشن اور کک بیک پر تنازع تو نہیں تھا؟ اس کیس میں فرانس کے سابق صدر جیک شیراک، سابق وزیر اعظم ڈومینک ڈی ولیپن اور موجودہ صدر نکولس سارکوزی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی کیس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور نیوی کے سابق افسران پر بھی کمیشن لینے کا الزام ہے۔ رپورٹر نے اس کیس کی ایک دفعہ پھر تحقیقات کی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سابق نیول چیف ایڈمرل منصور الحق پر جو الزامات لگے ان کی حقیقت کیا ہے۔ کیا نیوی کے اور افسران بھی تھے جنہوں نے کمیشن لیا مگر ان کے نام چھپا لیے گئے؟ سبمرین اگوسٹا کی ڈیل جس وقت سائن کی گئی اس وقت نیول چیف ایڈمرل سعید محمد خان تھے، ان کا کیا کردار تھا اور اس ڈیل میں ان کے ساتھ اور کون افسران شامل تھے؟ رپورٹر کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرانس سے سبمرین اگوسٹا 90B لینے کا معاہدہ سابق نیوی کے چیف ایڈمرل سعید محمد خان کے دور میں سائن ہوا۔ ایڈمرل سعید محمد خان 1991 سے لے کر 1994 تک بحریہ کے سربراہ رہے اور یہ وہ دور ہے جب سبمرین اگوسٹا 90B لینے کے لیے پروپوزل بنا اور پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اکثر میڈیا رپورٹس میں آج تک یہ آیا ہے کہ ایڈمرل منصور الحق کو اگوسٹا 90B کے کیس میں کمیشن لینے کی وجہ سے پروسیکیوٹ کیا گیا، جبکہ حقیقت اس کے شاید کچھ برعکس ہے۔ ہم نے نیوی کے 2 سابق سربراہان سے بات کی اور یہ بات سامنے آئی کہ اگوسٹا 90B کے کیس میں صرف 2 جونیئر افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی اور تمام سینئر افسران جو اس وقت برسر اقتدار تھے انہیں کلین چٹ دے دی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ افسران کو جن کے خلاف دستاویزی ثبوت بھی موجود تھے انہیں بغیر کورٹ مارشل یا بورڈ آف انکوائری کے پروموٹ کر کے ایڈمرل کے عہدوں پر ترقی بھی دی گئی۔ سبمرین اگوسٹا 90B میں کروڑوں روپے کمیشن دینے کا اعتراف فرانسیسی افسران نے وہاں کی عدالتوں میں کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کون سے افسران تھے جنہوں نے یہ کمیشن لیا؟ نیوی کے ان سابق افسران کے نام اس وقت کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر جنرل کموڈور شاہد اشرف کی بورڈ آف انکوائری میں بھی سامنے آئے۔ رپورٹر کی ٹیم نے بورڈ آف انکوائری کی یہ دستاویزات اپنے ذرائع کے ذریعے حاصل کر لی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ دستاویز دکھائیں اور بتائیں کہ اس میں کیا ہے، میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں 4 لوگوں کے نام درج ہیں جنہیں کمیشن دینے کی ہدایات دی گئیں۔ یہ وہ خط ہے جس کے مطابق سوفما جو فرانس کی ایک کمپنی ہے اس نے ظفر اقبال کو کہا کہ ان 4 لوگوں کو $40,000 کی رقم ادا کی جائے۔ جن 4 لوگوں کو $40,000 دینے کے لیے کہا گیا ان کے نام یہ ہیں: اسکندر نقوی، مشتاق احمد، خوشنود احمد، نوید احمد۔ ان 4 معزز شہریوں کے پورے نام اس خط میں نہیں لکھے گئے، تاہم رپورٹر کی تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ ان 4 افسران کو پروموشن دے کر ایڈمرل کے رینک دیے گئے۔ رپورٹر کی ٹیم نے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ خوشنود احمد جو اس وقت بحریہ فاؤنڈیشن میں ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی سیکرٹری نے کہا کہ ایڈمرل صاحب بات نہیں کر سکتے۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ ظفر اقبال ایک آرمز ڈیلر ہے جسے پکڑا بھی گیا مگر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان نیوی نے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ان 4 افسران نے جو بعد میں ایڈمرلز بھی بنے ان سے کیا پوچھ گچھ کی گئی۔ کیا ان افسران نے واقعی پیسے لیے؟ فرانس میں جاری تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سے افسران کو کمیشن دیا گیا۔ آخر وہ کون سے افسران ہیں؟ اس بات کا جواب ہمیں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف کی بورڈ آف انکوائری کے سامنے دی گئی سٹیٹمنٹ سے ملتا ہے اور میں اس کے کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس بورڈ آف انکوائری کے سامنے کموڈور شاہد اشرف نے کہا: میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آبدوزوں کی تبدیلی کا پروگرام 1992 میں ڈیفنس کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف سے منظور ہوا تھا۔ آبدوزوں کی تبدیلی کے پروگرام کے لیے $5,20,00,000 کی بجٹ مخصوص کیا گیا۔ کموڈور شاہد اشرف کے مطابق جہاں تک انہیں یاد پڑتا ہے ان آبدوزوں کی معائنہ ٹیم میں نقوی، جاوید افتخار اور ایس اے مشتبہ شامل تھے۔ معائنہ ٹیم نے اس ضمن میں چین، فرانس، انگلینڈ اور سویڈن کا دورہ کیا۔ معائنہ ٹیم نے سویڈش آبدوزوں کی خریداری کو پہلی ترجیح قرار دی۔ بعد ازاں دوسری معائنہ ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ایو خان، ایس اے مشتبہ، کیپٹن مشتاق احمد، کیپٹن ایس پی نقوی اور کیپٹن نوید احمد شامل تھے۔ اس ٹیم نے بھی فرانس، انگلینڈ اور سویڈن کا دورہ کیا، جس کے بعد نیول ہیڈ کوارٹر میں دونوں ٹیموں کی سفارشات کی روشنی میں آبدوزوں کی خریداری کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ غور و خوض کیا گیا۔ کموڈور خورشید احمد جو اس وقت کے DNWP تھے، کموڈور مشتاق احمد، کموڈور نوید احمد، کموڈور ایس وی نقوی
کیپٹن ZU الوی آبدوزوں کی خریداری کی جانچ پڑتال کے عمل میں پوری طرح متحرک رہے۔ کمڈور شاہد اشرف نے بورڈ آف انکوائری کو یہ بھی بتایا کہ ریئر ایڈمرل مشتبہ نے دونوں ٹیموں سے متعدد دفعہ گفت و شنید کی۔ ان کی اس معاملے میں گہری دلچسپی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیپٹن ZU الوی کو فرانس جانے والی پہلی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے خلاف ضابطہ کوشش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کیپٹن الوی ٹیم میں شامل ہونے کے معیار پر پورے نہیں اتر سکے۔ انہوں نے اس وقت کے CNS پر اثر انداز ہوئے کہ کیپٹن الوی کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس کو نظر انداز کیا جائے۔ نیول سیکرٹری کموڈور سمیع اللہ نے سلیکشن کمیٹی میٹنگ میں فرانس جانے والی ٹیم میں کیپٹن ZU الوی کی شمولیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم ریئر ایڈمرل مشتبہ نے ذاتی طور پر CNS پر اثر انداز ہو کر کیپٹن الوی کو پروجیکٹ ٹیم میں شامل کروا لیا۔ کمڈور شاہد اشرف نے اپنی بورڈ آف انکوائری میں جو سٹیٹمنٹ دی اس میں بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق کرنل اعجاز احمد راولپنڈی میں سوفما کے ایجنٹ نے معائنہ ٹیم اور نیول ہیڈ کوارٹر کو دوسرے افسران سے قریبی رابطہ رکھا ہوا۔ انہوں نے بطور DG انٹیلیجنس واضح ہدایت کی کہ بیرونی کمپنیوں کے ایجنٹ کو مذاکرات میں شامل کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ بالآخر فرانس سے اگوسٹا 90B کی خریداری کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ 21 ستمبر 1994 کو سیکرٹری DP ڈویژن مظہر رفیع نے خریداری کا معاہدہ سائن کیا۔ ان دستاویزات کے مطابق انکوائری بورڈ کو کہا گیا کہ وہ اس بات کو نظر میں رکھے کہ آبدوزوں کی خریداری اور منظوری کا سارا عمل نومبر 1991 سے نومبر 1994 تک چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل سعید محمد خان کے دور میں ہوا۔ کمڈور شاہد اشرف جو کہ اس وقت کے DG نیول انٹیلیجنس سے، انہوں نے کہا کہ اگوسٹا 90B کی خریداری میں کمیشن کے معاملے کو دو حصوں میں دیکھا جائے، ایک معاہدہ خریداری سے پہلے کمیشن اور دوسرا معاہدہ خریداری جاری کرنے کے بعد کمیشن، تاکہ معاہدہ خریداری پر عمل درآمد کے لیے آبدوز فراہم کرنے والوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور فروخت کنندگان کو کسی نئی مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ معاہدہ جاری ہونے سے پہلے کمیشن کا حصہ تقسیم کیا گیا۔ بطور DG انٹیلیجنس مجھے معلوم ہوا کہ ایڈمرل SM خان، ریئر ایڈمرل نقوی، وائس ایڈمرل AU خان، ریئر ایڈمرل مشتبہ، ریئر ایڈمرل جاوید افتخار نے آبدوزوں کی خریداری کے ضمن میں کمیشن وصول کیا۔ معاہدہ خریداری طے پانے کے بعد نیوی کے افسران کی طرف سے کمیشن وصول کرنے کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری بورڈ کو معاہدہ خریداری کی دستاویزات اور اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ اس عمل میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ سکتی تھی کہ کیا متعلقہ افسران کی نااہلی تھی یا پھر انہوں نے ذاتی مفادات حاصل کیے۔ ہر دونوں صورتوں کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کمڈور شاہد اشرف نے اپنے بیان میں بورڈ آف انکوائری کو بتایا کہ میری اپنی تحقیقات کے مطابق مذکورہ بالا افسروں کے اثاثہ جات میں آبدوزوں کی خریداری کے معاہدے کے بعد اضافہ ہوا۔ کمڈور شاہد اشرف نے اپنی بورڈ آف انکوائری میں 4 سوالات اٹھائے اور کہا کہ فرانس سے پاکستان میں سامان بھیجنے سے پہلے کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسپیکشن کرے؟ دوسرا یہ کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ معائنہ ٹیم کی طرف سے طے کیے گئے اسپیسیفکیشن کے مطابق سامان آ رہا ہے یا نہیں؟ کیا فرانس سے غیر معیاری مٹیریل کی فراہمی پر کوئی ہٹ جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے یا نہیں؟ کیا ابھی تک انکوائری بورڈ نے ان معاملات کی تحقیقات کی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ وہ بیان تھا جو کمڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف نے بطور DG نیول انٹیلیجنس جو تحقیقات کی وہ بورڈ آف انکوائری کے سامنے دیں۔ کمڈور شاہد اشرف کے خلاف ایکشن لیا گیا، کورٹ مارشل کیا اور انہیں سروس سے برخاست کر دیا گیا۔ لیکن اس کیس کے اور بھی بہت سے تانے بانے ہیں جو ناظرین ہم آپ کو پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں بتائیں گے، ایک وقفے کے بعد۔